اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، لہٰذا تقویٰ کی آواز پر اپنے کان لگاؤ اور سعی و کوشش سے برابر اس کی پابندی کرو اور اس کو گزری ہوئی کوتاہیوں کا عوض قرار دو اور ہر مخالفت کرنے والے کے بدلہ میں اسے اپنا ہم نوا بناؤ، اسے خواب غفلت سے اپنے چونکنے کا ذریعہ بناؤ اور اسی میں اپنے دن کاٹ دو اور اسے اپنے دلوں کا شعار بناؤ اور گناہوں کو اس کے ذریعہ سے دھو ڈالو اور اس سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو اور موت سے پہلے اس کا توشہ حاصل کرو، اور جنہوں نے اسے ضائع و برباد کیا ہے ان سے عبرت حاصل کرو، یہ نہ ہو کہ دوسرے تقویٰ پر عمل کرنے والے تم سے عبرت اندوز ہوں۔ دیکھو، اس کی حفاظت کرو اور اس کے ذریعہ سے اپنے لیے سر و سامان حفاظت فراہم کرو۔ دنیا کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک و صاف رکھو اور آخرت کی طرف والہانہ انداز سے بڑھو۔ جسے تقویٰ نے بلندی بخشی ہو اسے پس نہ سمجھو، اور جسے دنیا نے اوج رفعت پر پہنچایا ہو اسے بلند مرتبہ نہ خیال کرو۔ اس کے چمکنے والے بادل پر نظر نہ کرو، اس کی باتیں کرنے والے کی باتوں پر کان نہ دھرو اور نہ اس کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہو، نہ اس کی جگمگاہٹوں سے روشنی کی امید کرو، نہ اس کی عمدہ و نفیس چیزوں پر مر مٹو، کیونکہ اس کی چمکتی ہوئی بجلیاں نمائش اور اس کی باتیں جھوٹی ہیں، اس کا اثاثہ تباہ اور اس کا عمدہ متاع غارت ہونے والا ہے۔ دیکھو، یہ دنیا جھلک دکھا کر منہ موڑ لینے والی اور منہ زور اڑیل اور جھوٹی بڑی خائن اور ہٹ درم ناشکری ہے اور سیدھی راہ سے مڑنے رخ پھیر لینے والی اور پیچو تاب کھانے والی ہے۔ اس کا وتیرہ ایک سے دوسرے کی طرف پلٹ جانا ہے اور اس کا ہر قدم زلزلہ انگیز ہے۔ اس کی عزت سراسر ذلت، اس کی سنجیدگی عین حرزہ سرائی اور اس کی بلندی سر تاپا پستی ہے۔ یہ غار تگری و تباہ کاری کا ہلاکت و تاراجی کا گھر ہے۔ اس کے رہنے والے پادر رکاب چل چلاؤ کے منظر وصل و ہجر کی کشمکش میں گرفتار، اس کے راستے پاشان و پریشان، اس سے گریز کی راہیں دشوار اور اس کے منصوبے ناکام ہیں۔ چنانچہ اس کی محفوظ گھاٹیوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان کے گھروں نے انہیں دور پھینک دیا اور ان کی ساری دانش مندیوں نے انہیں درماندہ کر دیا۔ اب جو ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ کچھ کی کونچیں کٹی ہوئی ہیں اور کچھ گوشت کے لوتھڑے ہیں جن کی کھال اتری ہوئی ہے، اور کچھ کٹے ہوئے جسم اور بہے ہوئے خون ہیں، اور کچھ غم و اندوہ سے اپنے ہاتھ کاٹنے والے، اور کچھ کف افسوس ملنے والے، اور کچھ فکر و تردد میں رخسار کہنیوں پر رکھے ہوئے ہیں، اور کچھ اپنی سمجھ کو کوسنے والے اور کچھ اپنے ارادوں سے روگردانی کرنے والے ہیں۔ لیکن اب کہاں، جبکہ چارہ سازی کا موقع ہاتھ سے نکل چکا اور ناگہانی مصیبت سامنے آ گئی، اب نکل بھاگنے کا وقت کہاں۔ یہ تو ایک انہونی بات ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل گئی سو نکل گئی، اور جو وقت جا چکا سو جا چکا، اور دنیا اپنی منمانی کرتے ہوئے گزر گئی۔ ان پر نہ آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ہی انہیں مہلت دی گئی۔ ایک اور خطبہ میں حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں، اس خطبہ کا نام خطبہ قاسیہ ہے، جس میں ابلیس کی مذمت ہے، اس کے تکبر و غرور اور آدم علیہ السلام کے آگے سر بسجود نہ ہونے پر، اور یہ کہ وہ پہلا فرد ہے جس نے عصبیت کا مظاہرہ کیا اور غرور و نخوت کی راہ اختیار کی اور لوگوں کو اس کے طور طریقوں پر چلنے سے تنبیہ کی گئی ہے۔ یہ تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو عزت و کبریائی کی ردا اوڑے ہوئے ہے، اور جس نے ان دونوں صفتوں کو بلا شرکت غیرے
اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور دوسروں کے لیے ممنوع و ناجائز قرار دیتے ہوئے صرف اپنے لیے انہیں منتخب کیا ہے، اور اس کے بندوں میں جوان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت ہے، اور اس کے بندوں میں جو ان صفتوں میں اس سے ٹکر لے اس پر لعنت ہے، اور اسی کی رو سے اس نے اپنے مقرب فرشتوں کا امتحان لیا تاکہ ان میں سے فروتنی کرنے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں سے چھانٹ کر الگ کر دے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ نے باوجود یہ کہ وہ دل کے بھیدوں اور پردہ غیب میں چھپی ہوئی چیزوں سے آگاہ ہے، فرمایا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب میں اس کو تیار کر لوں اور اپنی خاص روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدہ میں گر پڑنا۔ سب کے سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس اسے سجدہ کرنے میں آر آئی اور اپنے مادہ تخلیق کی بنا پر آدم کے مقابلہ میں گھمنڈ کیا اور اپنی اصل کے لحاظ سے ان کے سامنے اکڑ گیا۔ چنانچہ یہ دشمن خدا عصبیت برتنے والوں کا سرغنہ اور سرکشوں کا پیش رو ہے کہ جس نے تعصب کی بنیاد رکھی، اللہ سے اس کی ردائے عظمت و کبریائی کو چھیننے کا تصور کیا، تکبر و سرکشی کا جامہ پہن لیا اور عجز و فروتنی کا نقاب اتار ڈالی۔ پھر تم دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسے بڑے بننے کی وجہ سے کس طرح چھوٹا بنایا اور بلندی کے زوم کی وجہ سے کس طرح پستی دی، دنیا میں اسے راندہ درگاہ بنایا اور آخرت میں اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو آدم علیہ السلام کو ایک ایسے نور سے پیدا کرتا کہ جس کی روشنی آنکھوں کو چندھیا دے اور اس کی خوشنمائی عقلوں پر چھا جائے، اور ایسی خوشبو سے کہ جس کی مہک سانسوں کو جکڑ لے، اور اگر ایسا کرتا تو ان کے آگے گردنیں خم ہو جاتی اور فرشتوں کی ان کے بارے میں آزمائش ہلکی ہو جاتی۔ لیکن اللہ سبحانہ اپنی مخلوقات کو ایسی چیزوں سے آزماتا ہے کہ جن کی اصل و حقیقت سے وہ ناواقف ہوتے ہیں، تاکہ اس آزمائش کے ذریعہ اچھے اور برے افراد میں امتیاز کر دے، ان سے نخوت و برتری کو الگ اور غرور خود پسندی کو دور کر دے۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ نے شیطان کے ساتھ جو کیا اس سے عبرت حاصل کرو کہ اس کی طویل عبادتوں اور بھرپور کوششوں پر اس کے ایک گھڑی کے گھمنڈ سے پانی پھیر دیا، حالانکہ اس نے 6000 برس تک جو پتہ نہیں دنیا کے سال تھے یا آخرت کے اس کی عبادت کی تھی۔ تو اب ابلیس کے بعد کون رہ جاتا ہے جو اس جیسی معصیت کر کے اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتا ہو؟ ہرگز نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جس چیز کی وجہ سے ایک ملک کو جنت سے نکال دیا ہو اسی پر کسی بشر کو جنت میں جگہ دے۔ اس کا حکم تو اہل آسمان اور اہل زمین میں یکساں ہے۔ اللہ اور مخلوقات میں سے کسی فرد خاص کے درمیان دوستی نہیں کہ اس کو ایسے امر ممنوع کی اجازت ہو کہ جسے تمام جہان والوں کے لیے اس نے حرام کیا ہو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔